الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اس دینی درس اور پروگرام کے اندر بیٹھنے کا اور کچھ سننے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمارے دینی علم میں اضافے اور ہماری سعادت مند زندگی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آج جو موضوع چوائس کیا گیا ہے وہ ہے تقویٰ کیا ہے۔ یہ جملہ مختصر ہے لیکن اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، اور مختصر انداز میں اگر کہا جائے کہ تقویٰ کیا ہے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ تقویٰ دراصل انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ انسان کس مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے وہی تقویٰ ہے، اس لیے کہ بغیر تقویٰ کے انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ عربی کا چھوٹا سا لفظ ہے جس کا اصل معنی ہے بچنا۔ کہتے ہیں اتقیت شرک، یعنی میں آپ کے شر سے بچ گیا۔ اسی سے اللہ کے دین پر عمل کرنے اور اللہ کے احکام کی پابندی کا نام تقویٰ دیا گیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے اور جہنم کے درمیان کسی ایسی چیز کو ڈال دیں جس سے آپ جہنم سے بچ سکیں تو وہ تقویٰ ہے۔ وہ کیا چیز ہے اس کی تفصیل میں جب آپ جائیں گے تو سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک پورا تقویٰ ہی تقویٰ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو آیتیں میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی پڑھیں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے چند تقوی کی پہچان بتائی ہے یا متقین کی پہچان بتائی ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تقوی کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے، ایمان سے ہوتی ہے، اور تقوی کی انتہا بھی توحید پر ہوتی ہے اور ایمان پر ہوتی ہے۔ اس طرح سے ایک مسلمان اور ایک مومن کی زندگی جو ہے ایمان کے دائرے میں گھری ہوئی ہے۔ اب اس کے بیچ میں جتنے بھی اعمال ہیں وہ تقویٰ کہلاتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں اور جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ باقی جس کو جنت اور جہنم کی فکر ہی نہ ہو اور دنیا کی اس زندگی میں اس قدر وہ مدہوش ہو جائے کہ اسے بس دنیا ہی دنیا نظر آئے تو پھر وہ اپنے آپ کو متقی نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے کہ تقویٰ دراصل جنت کے حصول کے لیے کوشش اور جہنم سے بچنے کے لیے محنت کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے درمیان اور اللہ کے عذاب اور اس کے جہنم کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیں کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ تو اصل کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو متقی بنائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب تقویٰ کی رہنمائی اللہ کی کتاب سے مل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں آپ کی پیروی سے تقویٰ کی رہنمائی مل سکتی ہے، اور کہیں تقویٰ کی رہنمائی انسان کو نہیں ملے گی۔ ان دو جگہوں سے ہٹ کے اگر کہیں تقویٰ تلاش کرے گا انسان تو اسے بربادی ہی بربادی ملے گی، گمراہی ملے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا
کہ ہم نے تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں ترک کی ہیں، چھوڑی ہیں کہ جب تک تم انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے گمراہی سے بچے رہو گے، اور جیسے ہی ان دونوں چیزوں کی پکڑ میں، ان مضبوطی میں فرق آئے گا، تمہارا تقوی کمزور ہوتا جائے گا، تمہارا ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پتہ اس سے چلا کہ تقوی کی ابتدا ایمان سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ سب سے پہلی بات جو اللہ نے ذکر کی وہ غیب پر ایمان کے تعلق سے ذکر کی، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز دیکھ رہا ہے اس کی تصدیق میں اسے کوئی تردد نہیں ہوگا، تصدیق کر دے گا، مان جائے گا۔ اصل ماننا وہ ہے جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہو اور ایسی چیز ہو جو انسان کے عقل کے ادراک سے تھوڑی سی اوپر ہو، وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی میں کتنا سچا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب پڑا تھا صدیق۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسی چیز پر ایمان رکھا اور ایسی چیز کی تصدیق کی جو عقل سے بالا تر تھی، جو انسان کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، لیکن اس کا صدور اور اس کا ذکر ایک ایسی شخصیت سے ہوا تھا جو کبھی جھوٹ بولی نہیں، بات اس کی عقل میں آنے والی نہیں، لیکن کہنے والی وہ شخصیت ہے جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو اب یہاں انسان پس و پیش میں پڑ جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے کہا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ سچی بات ہے، اس میں پھر عقل کو ادھر ادھر دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو امر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ذکر کی تھیں وہ غیب سے متعلق تھیں، غیب سے ان کا تعلق تھا، نظروں کے سامنے نہیں تھیں وہ چیزیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ متقی وہ ہیں، یا تقوی جب یہ کہا جاتا ہے متقی وہ ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کے اندر تقوی کی صفت پائی جائے، تو اللہ نے فرمایا متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، الذین یؤمنون بالغیب۔ اور جب غیب کا ذکر کیا جاتا ہے تو غیب میں ہر وہ چیز داخل ہو جاتی ہے جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے اور ہمیں اس کے بارے میں بغیر دیکھے خبر دی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے غیب کے پر ایمان کے تعلق سے وہ اللہ کی ذات، اس کے وجود، اس کی صفات پر ایمان لانا ہے۔ اس لیے کہ انسانوں میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسی پائی جاتی ہے جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتی۔ ان کا کہنا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ یہ زندگی بس یہی ہے کہ زندہ ہوتے ہیں، جیتے ہیں، اور یہ گردش زمانہ، دن اور رات کا آنا جانا، یہی اس میں تصرف کرتا ہے جو نظام زندگی چل رہا ہے، اللہ پر ایمان نہیں۔ تو غیب پر ایمان لانے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی ذات، اس کے وجود اور اس رب العالمین کی جو تدبیر ہے، نظام دنیا کا جو پورا سسٹم چل رہا ہے، ان تمام چیزوں پر بغیر کسی شک اور بغیر کسی تردد کے ایمان لے آنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے بارے میں جو بتایا ہے اور نبیوں نے جو خبر دی ہے اللہ کے تعلق سے، اس کو گرچہ ہماری عقل نہیں قبول کرتی، نہ قبول کرے، لیکن اس کا مصدر اور اس خبر کی جو ہے کو بتانے والی جو شخصیت ہے وہ شخصیت مجرب شخصیت ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، اس لیے اتنے بڑے امر میں وہ کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا، کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس کتاب کے بارے میں جو تقوی یا متقیوں کا تعارف کرا رہی ہے، پہلے اس کتاب کے بارے میں بتایا کہ لا ریب فیہ، یہ جو باتیں آنے والی ہیں یہ ایسی کتاب کے ذریعے تم تک پہنچنے والی ہیں جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور جب یہ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو اس کے اندر جو باتیں آئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، تقوی کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا۔ متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان باللہ، اور پھر اس کی تفصیل میں جب آئیں گے تو پھر ایمان کے ارکان اور ساری چیزیں آئیں گی، جو 6 ارکان ہیں ایمان کے،
اور انشاءاللہ سارے لوگ تقریباً اکثر لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور اسی طرح سے قضاء و قدر، خیر اور شر جو انسان کی تقدیر میں اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں جو ہے اس نے مقدر کیا ہوا اس پر ایمان لانا، اسی طرح سے آخرت کے دن اس کے جزا اور حساب کتاب پر ایمان لانا، یہ ارکان ایمان ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے ایمان شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ ایمان کی تفاصیل ہوتی ہیں۔ غیب کے امور میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ فرشتوں کا وجود، فرشتوں کو ہم نہیں دیکھتے، وہ بھی غیب کے وجود سے ہی متعلق ہے۔ اسی طرح سے غیب پر ایمان لانے میں جنت اور جہنم کا وجود، بہت سارے لوگ جنت و جہنم کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی بات، کہاں ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، کیسے ہے، کیا ہے۔ لیکن ہمیں اللہ رب العالمین نے باخبر کیا ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے اور تیار ہے، اللہ نے تیار کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے جنت کے تعلق سے کہ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اسی طرح سے جہنم کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ جو ہے موجود ہے، وساعت مصیرہ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو جنت اور جہنم پر ایمان لانا بغیر کسی شک اور تردد کے، یہ ایمان بالغیب میں داخل ہے۔ قبر کی زندگی ہے، قبر کی زندگی اس کی نعمتیں ہیں یا اس میں عذاب ہونا ہے، جنت کی کھڑکی یا جہنم کی کھڑکی اس طرف کھل جانا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی عقل میں نہیں آتی۔ آج اگر کسی قبر کو کھودا جائے تو وہاں پہ ہڈیاں ملیں گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قبر میں یہ سارا ماجرا ہوتا ہے، نعمتیں بھی ہوتی ہیں، عذاب بھی ہوتا ہے، قبر دباتی بھی ہے، دبوچتی بھی ہے صاحب قبر کو۔ اب ہم اگر عقل کا گھوڑا دوڑائیں، دنیاوی عقل سے سمجھیں تو کہتے ہیں ہم سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، قبر کا عذاب اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے ایک خیال کی چیز ہے۔ لیکن ہمیں ایمان رکھنا ہے، یہ غیب پر ایمان رکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ قبر میں جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ قرآن کی آیات سے یا صحیح احادیث سے ثابت ہے اس پر ہمارا مکمل ایمان اور یقین ہے۔ اور چونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے ہر چیز ممکن ہے۔ ہماری عقل چھوٹی ہے لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت بڑی ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اللہ رب العالمین کا دیدار چاہا تھا تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ دنیا کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ کے نور کو نہیں دیکھ سکتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی تو اللہ رب العالمین نے جو ہے جبل طور پر اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ ہی ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ برداشت نہیں کر سکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اللہ تعالیٰ کو، لیکن قیامت میں دیکھیں گے، وہ اور دنیا ہوگی۔ تو اس طرح سے جو ہے ہماری عقل بہت سارے امور کا ادراک نہیں کر سکتی، ان کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتی ہے، تو اس لیے انکار ہم نہیں کر سکتے کہ ہماری عقل میں نہیں آتی بات۔ اللہ کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی تدبیر، اللہ رب العالمین کا نظام، ساری چیزیں اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر قادر ہے، گرچہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ آج تو انسان بہت کچھ ریسرچ کر چکا ہے، لیکن انسان کے جسم کے اندر جو حقیقتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں ان تمام حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے عقل اور دماغ کا جو نظام اور سسٹم بنایا ہے اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکا ہے، تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ ہے کہ غیب پر ایمان رکھا جائے، جو چیزیں ثابت ہیں قرآن سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم گرچہ اس کو یا اس کی حقیقت کو نہیں مانتے، ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ اور غیب کے امور میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا ثابت ہے اتنے پر ہی ایمان رکھنا چاہیے، اس کے آگے ہمیں اپنا عقلی گھوڑا دوڑانا نہیں چاہیے، ورنہ گمراہی کا راستہ نکل آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے یا اللہ کے نیک اور صالح بندے کہے جاتے ہیں، اور بہت ساری روایات اور احادیث سے ایسا آتا ہے کہ جو ہے دفن شدہ انسان جو ہے لوگوں کے
جوتوں کی آوازیں سنتا ہے، اور اس طرح سے بہت سارے معاملات میں اور بہت سارے مواقف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب اس پر انہوں نے دنیاوی زندگی کو مانتے ہوئے یہ مان لیا کہ وہ قبر کے اندر ہمیشہ ہی زندہ رہتے ہیں اور سب کچھ سنتے ہیں، لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ نہیں، جتنا ثابت ہے اتنے پر تو ایمان، اس کے آگے ہمیں اپنا عقلی گھوڑا نہیں دوڑانا ہے۔ یہی مطلب ہے غیب پر ایمان لانے کا، کہ جتنا ثابت ہے اس حد تک تو ہم مانیں، لیکن اس کے بعد ہم اس چیز کو دنیاوی نظام اور دنیاوی سسٹم کے حساب سے اس کو سمجھنے کی نہ کوشش کریں۔ اگر اس طرح سے ہم کریں گے تو پھر شیطان ہمارے لیے گمراہی کے راستے، بدعقیدگی کے راستے کھول دے گا، جس طرح کے ہمارے معاشرے میں اس طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں، اور اللہ سے رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اور غیر اللہ سے رشتہ جڑتا جا رہا ہے، مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور اس طرح سے انسان کا عقیدہ فساد اور خسارے کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے تقوی کے تعلق سے فرمایا کہ ایمان بالغیب، اور غیب ان تمام امور کو کہا جاتا ہے جنہیں ہم نے نہیں دیکھا ہے، یا جو چیزیں موجود ہیں اور ہم نہیں دیکھ رہے ہیں یا آئندہ آنے والی ہیں، ان تمام چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے۔ اور غیب میں سب سے پہلے اللہ کی ذات آتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کی قدرت کو، سب چیز کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی قدرتیں، اللہ رب العالمین کی صفتیں اتنی عالی اور اتنی بلند ہیں کہ جو ہے اس کے معانی اور مفاہیم اور اس کی اصلی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین کے تمام ان امور کی اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہماری عقل کافی نہیں ہے۔ اس لیے جس حد تک ہماری عقل سمجھتی ہے اتنا سمجھنا چاہیے، ہماری عقل سے جب باہر جائے تو ہمیں اس پر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی، اللہ کی صفات کے بارے میں بھی لوگوں نے ضرورت سے زیادہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخیاں شروع کر دیں اور طرح طرح کی باتیں کہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسا رشتہ جوڑا ہے ایمان کا عمل کے ساتھ۔ پہلے ایمان کا ذکر کیا کہ تقوی کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ ایمان سے ہوتی ہے، عقیدے سے ہوتی ہے، توحید سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرا مرحلہ ذکر کیا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ متقی وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور یہ بہت دقیق اور بہت باریک تعبیر ہے، نماز قائم کرنا۔ اسی لیے نماز قائم کرنے کے تعلق سے جب اہل علم لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نماز کو ان کے ارکان، ان کے شروط اور اس کے اندر جو سنتیں وارد ہیں ان تمام کی پابندی کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اب جلد باز انسان جو ہے نماز قائم نہیں کرتا، اس لیے کہ اطمینان ایک رکن ہے نماز، اور ہمارے یہاں بڑی فاسٹ نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ امام صاحب نے کہا، آپ جہاں تک سر اٹھائے ربنا ولک الحمد کی نوبت نہیں آئی کہ امام صاحب سجدے میں پہنچ گئے۔ اطمینان ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ، رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ، سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ، قیام کرو تو اطمینان کے ساتھ۔ اس لیے علماء نے کہا اطمینان، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونا اطمینان کے ساتھ یہ رکن ہے۔ تو نماز قائم ہوگی اس وقت جب نماز کے اندر اطمینان پیدا ہو اور نماز کے جو ارکان ہیں اسے مکمل طور پر ادا کیا جائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب نماز کی تفصیل ہے، اسے جاننے کا دوسرا موقع ہے، لیکن نماز قائم کرنا یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ بے نمازی متقی نہیں ہو سکتا، کہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا متقی۔ اور نمازی جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہو وہ بھی متقی نہیں ہوگا، اس لیے کہ نماز کی صحت کے لیے اصل شرط ہے ایمان کا صحیح ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا، موحد ہونا۔ اگر انسان مشرکانہ عقیدے میں مبتلا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اس لیے کہ اصل بنیاد جو پہلا اسٹیپ تھا وہی نہیں ہے، تو دوسرا اسٹیپ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عنوان کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ ایمان تقویٰ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ نماز قائم کرنا تقویٰ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد قائم ہے، اسلام کی عمارت کھڑی ہے 5 چیزوں پر، 5 پلرز ہیں اس کے اسلام کے۔ پہلا پلر ہے عقیدہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر قرآن کی اس آیت میں ایمان کہا، ایمان بالغیب، تمام چیزیں آ جاتی ہیں ایمان بالغیب کے اندر۔ اس کے بعد اللہ نے نماز قائم کرنے کی بات کی، اس کو ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اب جو انسان نماز نہ پڑھتا ہو، نماز قائم نہ کرتا ہو، تو وہ اپنے اسلام کی عمارت کو گرا رہا ہے، یا اس کے اسلام کی عمارت گری ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے حقوق میں سب سے پہلا سوال قیامت کے دن ہوگا مقتول کے تعلق سے، قاتل و مقتول کا فیصلہ ہوگا سب سے پہلے، جو لوگوں کے حقوق ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے تعلق سے سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے کرے گا، اور حدیث میں ہے کہ اگر وہ نماز کے سوال میں صحیح جواب دے گیا تب تو باقی اعمال کے بارے میں دیکھا جائے گا، پھر دیکھے جائیں گے دوسرے اعمال۔ لیکن اگر نماز ہی کے سوال میں وہ فیل ہو گیا تو ایسی صورت میں باقی سوال اسے ہوں گے ہی نہیں۔ تو نماز کو اتنی اہمیت دی گئی ہے اسلام کے اندر کہ اسلام کا دوسرا رکن اس کو قرار دے دیا گیا، اور تقوی کے تعارف کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے دوسرے اسٹیپ پہ اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت متقین کی یا تیسری پہچان تقوی کی کیا بتائی کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آدمی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ میرا مال ہے، میں اپنے مال سے اس کی مدد کر رہا ہوں۔ اس کا مال نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ کہ انہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو دو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو پتہ اس سے چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بطور امانت ہمارے پاس رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کا ایک سسٹم رکھا ہے کہ اس مال کا حق کیا ہے، کتنا ہے، واجب ہے یا مستحب ہے۔ اس لیے کہ خرچ جو اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو واجب اور فرض کیا اللہ رب العالمین نے، اس کا ایک نظام رکھا ہے زکوٰۃ کا، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں کہ سونے میں کتنی زکوٰۃ ہو، یا اسی طرح سے کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یا اسی طرح سے مال تجارت ہے تو تجارت کے مال میں۔ تو اللہ رب العالمین نے سسٹم بیان کیا، جانور انسان تجارت کے طور پہ پالے ہوئے ہے تو اس کے اندر کیا سسٹم ہے زکوٰۃ کا، نکالنا ہے۔ لیکن یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ میرا نہیں اللہ کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ بات پیدا ہو جائے گی انسان کے ذہن میں کہ یہ مال میرا نہیں اللہ کا ہے تو پھر نکالنا آسان ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہوگی، کوئی آدمی آپ کو 100 روپے دے یا 100 دینار دے اور کہے کہ اس کو پورا خرچ کر ڈالیں اللہ کی راہ میں، تو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ مال جس کو ہم نے نوکری کے ذریعے یا اسی طرح سے محنت کر کے، مشقت کر کے کمایا اور جیب میں ہمارے رکھا ہوا ہے، اور کوئی کہے کہ بھائی اس کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، تو بڑی مشکل سے نکلے گا، اس لیے کہ اس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، اور جو کسی نے دیا ہے اس کو اپنا نہیں سمجھتے، کسی کا دیا ہوا۔ تو اسی طرح سے جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے اور اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، تو پھر نکالنا آسان ہو جائے گا، خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ نے یہاں پر تیسرے اسٹیپ پہ زکوٰۃ کا یا خرچ کا اللہ کی راہ میں ذکر کیا۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تیسرے اسٹیپ پہ کیا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو دینا، خرچ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، تقوی کی صفت ہے، یہ تقوی ہے اصل میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک عام ایمان کا ذکر کیا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ متقی وہ لوگ ہیں یا تقوی یہ ہے
کہ بندہ ایمان رکھے ان تمام شریعتوں پر اجمالاً جو آئیں شریعت اسلام سے پہلے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ شریعت اسلام دین کی شکل میں نازل ہوا، اس پر مکمل ایمان اس طور پہ اجمالاً اختصاراً رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر جو کچھ بھی احکام کی شکل میں یا منہیات کی شکل میں، اوامر کی شکل میں یا نواہی کی شکل میں جو کچھ بھی نازل کیا ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا اور یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ اس کا بڑا خطرناک ہے۔ کتنے لوگ ایسے پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو گرچہ مسلمان کہتے ہیں، لیکن شریعت کے بہت سارے امور میں انہوں نے شک پیدا کر دیا، بہت ساری حقیقتوں کو ماننے میں انہوں نے جو ہے تردد پیدا کیا اپنے یہاں، اور لوگوں کو بھی روکا ان تمام چیزوں کے ماننے کے تعلق سے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا عذاب قبر کے تعلق سے بہت سارے لوگ پس و پیش کا شکار ہیں، بہت سارے لوگ اسی طرح سے فرشتوں کے وجود کے تعلق سے بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے، اسی طرح سے جنت اور جہنم کے وجود کے تعلق سے بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گمراہی کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اصل میں عقل کو آگے کر کے اور نقل کو، یعنی جو ثابت ہے قرآن سے یا سنت سے، اسے پیچھے رکھ کے پہلے عقل کو رکھتے ہیں، اور ان تمام امور کو عقل پہ رکھتے ہوئے پرکھتے ہیں، تو جو عقل اوکے کرتی ہے اس کو مانتے ہیں، اور جو عقل اوکے نہیں کرتی اس کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح سے بہت سارے امور میں گمراہیوں کا شکار ہو گئے اس امت کے بہت سارے افراد۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کون؟ متقی۔ اب جو انسان آخرت اور آخرت میں پیش آنے والے امور کے تعلق سے تردد کا شکار ہے، وہ متقی نہیں ہے، اس کے یہاں تقویٰ کے اندر خلل ہے، تقویٰ کے کمال کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ متقی وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، شک نہیں ہے، تردد نہیں ہے۔ اور انسان جب آخرت پر اور آخرت میں حساب و کتاب جو ہے، جزا اور سزا، نعمت یا عذاب، جنت یا جہنم، پوری تفاصیل جو ہیں ان پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ چیز انسان کو اس دنیا کے تعلق سے بیزار کرتی ہے، زہد کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دنیا سے اتنا رشتہ نہیں جوڑتا جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو یا اس کی آخرت کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ آخرت پر ایمان کا یہ بہت اہم فائدہ ہے کہ انسان جب آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو یاد کرتا رہتا ہے، پھر وہ آخرت کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی مکمل طور پہ جو ہے محنت اور کوشش کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ جو ہے اس کی زندگی جو دنیا میں ہے وہ آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیشہ متحرک رہتی ہے، ایکٹیو رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، جس کا ایمان صحیح، جس کی نماز صحیح، جس نے اپنے مال کے اندر شریعت کا حق ادا کیا، اور جس نے گزشتہ شریعتوں پر اختصاراً ایمان رکھا، شریعت اسلام پر اختصاراً اور اجمالاً اور تفصیلاً ایمان رکھا، آخرت پر یقین اس کا رہا، یقین کامل رہا، اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی کا شکار ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے تقویٰ کا ایک مختصر سا تعارف کرایا ہے، متقین کا ایک مختصر سا تعارف کرایا۔ دوسری جگہ آپ منتقل ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دوڑ لگاؤ تم اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، جس کی کشادی زمین و آسمان کی کشادگی کی طرح ہے، اعدت للمتقین، اور وہ جنت تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دیگر چند صفات کا ذکر کیا، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں آ چکا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے تمام حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن امور میں غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، فقیروں کی، پریشاں حالوں کی
مدد کے تعلق سے اللہ نے حکم دیا ہے، ان کی مدد کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن تمام حالات میں حسب حیثیت، یہ نہیں کہ انسان اپنی فقیری کا یا اپنی پریشان حالی کا جو ہے بہانہ بناتے ہوئے نہیں دیتا، نہیں، اس کی استطاعت ہے، اگر کوئی غنی ہے اس کی استطاعت ہے 1000 روپے دینے کی، تو اس کے مقابلے میں ایک فقیر آدمی ہے اس کی استطاعت ہے 10 روپے دینے کی، تو وہ 10 روپیہ اخلاص کے ساتھ ہو سکتا ہے اس 1000 روپے پر فوقیت رکھ جائے، اس لیے کہ اصل اعتبار اخلاص کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے تعلق سے کہ آدمی مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ظاہری حرکتیں سب کی ملتی جلتی ہیں، لیکن کسی کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں حصہ، کسی کو 7واں حصہ، کسی کو کچھ ملتا ہی نہیں، نماز پڑھ کے گیا لیکن نماز کا کوئی فائدہ اس کو ہوا نہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ جتنے اخلاص کے ساتھ جو عمل پیش کیا جائے گا اس کا ثواب اور اس کا درجہ اتنا ہی بلند اللہ رب العالمین کے ہاں ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک نیکی کا کم سے کم ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا، اس کے بعد 700 گنا، اس کے بعد الی ماشاء اللہ۔ یہ ڈیفرنس کیوں آیا؟ اسی لیے آیا کہ اخلاص کے اندر جو ہے فرق ہے، آدمی جس قدر مخلص ہے اس کا اجر اسی قدر بڑھا ہوا ہے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، یہاں پر ایک نئی صفت کا ذکر کیا کہ غصے کو پینا، غصے کو برداشت کرنا، آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونا، یہ تقوی کی صفت ہے۔ متقی جو ہوتا ہے حقیقی، وہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھتا ہے، یعنی غصہ نہ ہونا انسان کی فطرت میں رکھا ہے غصہ ہونا، اور انبیاء اور رسل، صالحین، شہداء سب کے ہاں غصہ ہوتا تھا، لیکن متقی کی صفت کیا ہے غصے کی صورت میں؟ کہ وہ کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک دم کنٹرول کر لیتا ہے غصے کو، ایک دم پی جاتا ہے غصے کو۔ غصے کے جو خطرناک آثار ہوتے ہیں، جو نتیجے ہوتے ہیں، وہاں تک اپنے غصے کو نہیں جانے دیتا ہے، اور یہ بہت کمال کا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی سے لڑے اور اس کو پچھاڑ دے، پٹخ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اصلی پہلوان نہیں ہے۔ اصلی پہلوان کون ہے؟ ولیکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کا مالک رہے غصے کے وقت، غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول رکھے، وہ پہلوان ہے۔ تو جو ہے متقی پہلوان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے غصے پر کنٹرول رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر اکثر مشاکل کے پیچھے غصہ ہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ مرڈر جو ہوتے ہیں اور ساری چیزیں، کتنی طلاقیں ہو جاتی ہیں، اس کے پیچھے ماجرا کیا ہوتا ہے؟ غصہ ہی ہوتا ہے۔ بعد میں انسان شرمندہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اب کیسے میں بیوی کے لاؤں، تو پھر ایک دوسرا حرام طریقہ نکال لیتے ہیں لوگ حلالے کا، اور کیا کیا۔ اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے؟ غصہ۔ ایک چھوٹے سے معاملے کو بہت بڑا معاملہ بنا دیا جاتا ہے اور اس میں پورا خاندان پھنس جاتا ہے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ خاندان کا ایک فرد اس نے غصے پہ کنٹرول نہیں کیا اور ایسی حرکت کر دی جس کی وجہ سے پورا خاندان پریشانی کا شکار ہو گیا۔ تو غصہ بڑا خطرناک ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے اور فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے غالباً، کہتے ہیں ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں اوصنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص وصیت فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہوا کرو، غضب کا شکار مت ہوا کرو۔ فرمایا اوصنی، وہ چاہ رہے تھے کوئی اور وصیت فرمائے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، دوسری بار بھی فرمایا غصے کا شکار مت ہوا کرو، پھر فرمایا اوصنی، تیسری بار بھی کہ وصیت کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، غصے کا شکار مت ہوا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس کے نتائج خود اپنے گھر کے دائرے میں خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو انسان حلیم اور بردبار ہوتا ہے، غصے پر کنٹرول رکھنے والا ہوتا ہے، اگر وہ گھر کا گارجین ہے تو اس کے گھر میں مشاکل کم ہوتے ہیں، اس کے گھر کے اندر ٹینشن کم ہوتے ہیں، اور اس کے گھر کے اندر ایک ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جس کے یہاں کسی گھرانے کا گارجین اگر غصے کا شکار ہے،
غصے پہ کنٹرول نہیں رکھتا ہے تو آپ دیکھیں مار پیٹ اور اس طرح سے خوف اور دہشت کا ماحول اس گھر کے اندر رہتا ہے۔ ایسا آدمی جو بہت غصہ ہوتا ہو، اگر وہ گھر پہ آئے تو اس کے بچے سہم جاتے ہیں، بیوی سہم جاتی ہے، اور بہنیں ہیں، بھائی ہیں، سب ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ 9-10 کا فرق ہوا تو ابھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر متقیوں کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو کنٹرول کرنے والے لوگ کون ہیں؟ متقی لوگ ہیں۔ تقوی کی صفت ہے غصے کا کنٹرول کرنا۔ والعافین عن الناس، اور متقی کون ہیں؟ لوگوں کو معاف کر دینے والے لوگ۔ والعافین عن الناس، معافی کب ہوتی ہے؟ معافی قدرت کے وقت ہوتی ہے، یعنی کسی سے ہمارا معاملہ ہو گیا، ہم اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، قدرت ہے ہمیں، لیکن ہم نے اللہ کے لیے معاف کر دیا تو یہ اصل معافی ہے۔ لیکن ایک آدمی کمزور ہے اور کہے میں نے معاف کر دیا اس کو، تو کمزور ہے، معافی ہے، لیکن اصلی معافی کیا ہے کہ آپ کو اس سے بدلہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مال بھی ہے، افراد بھی ہیں، سب کچھ ہے، آپ چاہیں تو اس کو تہس نہس کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے آپ نے اس کو معاف کر دیا، یہ اصل معافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعافین عن الناس، اللہ نے فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کر دو اپنے بھائیوں کو، عفو درگزر سے کام لو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو تم ایسا اگر کرو گے تو تم بھی اللہ کے سامنے جب اپنے گناہوں کو لے کر کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ عجیب و غریب چیز ہے، ہم لوگوں کو چھوٹے معاملات میں معاف نہیں کر پاتے اور اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی کی امید رکھتے ہیں۔ رکھنا چاہیے، لیکن جس طرح سے ہم اپنے رب سے معافی کی امید رکھتے ہیں اسی طرح سے ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب واقعہ افک ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگ گئی، اور اس تہمت کی سازش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی جو مصطح ابن اثاثہ تھے، جن کا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پورا خرچ برداشت کرتے تھے، وہ غریب تھے، فقیر تھے، خرچ ان کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کرتے تھے، لیکن اس منافقانہ سازش کے اندر وہ بھی شریک ہو گئے اور اس گروپ کا ساتھ دینے لگے جو گروپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تہمت پر کی تائید کرتا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ مصطح جس کے اوپر میں خرچ کر رہا ہوں، جس کا پورا خرچ میں برداشت کر رہا ہوں، یہ بھی ہماری بیٹی کے تہمت پر تہمت لگانے والوں میں شریک ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو میں نہیں خرچ کروں گا اس کے اوپر، اب نہیں خرچ کر سکتا ہوں۔ اور واقعی بڑا، یعنی آدمی تصور کرے کہ ایک ایسا انسان کہ جس کے کھانے خرچے کا پورا خرچ برداشت کر رہا ہو، اور وہی انسان جو ہے اس کی بیوی پر تہمت لگا دے، یا تہمت لگانے والے، یا اس کی بیٹیوں پر تہمت لگا دے، یا تہمت لگانے والوں کا ساتھ دے، تو کیا بیتے گی اس کے اوپر؟ اگر انسانی جذبات کو نافذ کیا جائے تو خلاص، اب اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھے گا انسان۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی غربت کا خیال کیا، اس لیے کہ وہ مومن تھے، گناہ ہو گیا تھا ان سے، منافقوں کی سازش کا شکار ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی اسی عفو و درگزر کے لیے۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل فضل جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، کشادگی دی ہے، تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال اور کشادگی دی ہے، اپنے فضل سے نوازا ہے، انہیں اس بات پر قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ اب نہیں دیں گے کس کو؟ اولو القربا کو، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجروں کو اب دیں گے ہی نہیں، خرچ ہی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، جب تم گناہ کرتے ہو تو تم اللہ سے مغفرت کی امید نہیں رکھتے؟ یقیناً رکھتے ہو۔ ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، معاف کرنے والا ہے۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا، یقیناً جب میں گناہ کرتا ہوں تو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہوں، اس لیے میں مصطح کو معاف کرتا ہوں اور میرا خرچ جاری رہے گا۔ سوچئے تو یہ کس بنیاد پہ آیا؟ عفو اور درگزر کی بنیاد پہ۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا والعافین عن الناس، متقی کون ہیں؟ جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، کہ اس لیے کہ معافی نعمت ہے۔ آپ انتقامی جذبہ رکھتے ہوئے اس سے انتقام لیں گے، گرچہ وہ کمزور انسان ہے، وہ بھی سازش کرے گا آپ کے خلاف، ایک مشاکل بڑھیں گے اس سے، لیکن آپ اگر معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں کہ جانے دو، تو معاملہ وہیں پر رک جائے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اس طرح سے عفو و درگزر کیا ہے؟ احسان ہے بندوں کے ساتھ۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور تقویٰ کیا ہے؟ یہ ہے متقی وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی فحش کام کا ارتکاب کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، ظلموا انفسهم، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کو یاد کرنا گناہ کر کے اور اس کے خوف کا شکار ہونا، اس سے ڈرنا، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ یہ صفت اگر نہیں پیدا ہوتی تو پھر وہ تقوی کی صفت میں کمزور ہے، تقوی کی صفت سے محروم ہے۔ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ اللہ کو یاد کر لیا۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ تنبیہ کیجئے، نصیحت کیجئے کہ بھئی یہ کام غلط ہے، تو یا اللہ توبہ توبہ توبہ، لیکن کام نہیں چھوڑتے، توبہ کر رہے کام نہیں چھوڑ رہے، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین فرمایا کیوں یاد کرتے ہیں گناہ کر کے؟ فرمایا ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ ان گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور گناہوں کو اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے؟ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ولم یصروا، پھر گناہوں سے معافی حاصل کرنے کے بعد ان گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، کانٹینیو وہی گناہ کرتے نہیں جاتے، توبہ کر لی تو اسے ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی کہ اللہ توبہ ہے، اللہ توبہ، اور گناہوں میں مبتلا ہے، کسی نے کہا کہ بھئی غلط بات ہے، توبہ کرو، یا اللہ توبہ، لیکن کام نہیں چھوٹ رہا، یہ توبہ نہیں بلکہ مذاق ہے۔ تو جو متقی ہوتا ہے وہ ہمیشہ گناہوں کو کر کے ان گناہوں کی معافی کا جو ہے سامان پیدا کرتا ہے، ان گناہوں کی معافی کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اللہ نے فرمایا جو گناہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، خوف کھاتا رہے، تو اللہ نے فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کا بدلہ جو ہے اللہ کی مغفرت ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، اور گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، بلکہ قیامت کے دن جو ہے باغات کے اندر جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے اندر اللہ رب العالمین اسے داخل کرے گا۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور ایسے لوگ ان کا اجر بہت ہی عظیم ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے تقوی کی صفت کے اندر مزید اضافہ کیا کہ غصہ پینے والے لوگ، لوگوں کو معاف کر دینے والے لوگ، اور اسی طرح سے گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد فوراً اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے، ایسے لوگ یہی اصل میں متقی ہیں۔ ایک اور جگہ آپ منتقل ہوئیے تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ نے اپنے نبی کو تقوی کا حکم دیا، ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی اطاعت نہ کرو۔ تو متقی جو ہوتا ہے وہ کافروں کی اطاعت نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ لیکن جس انسان کے اندر جو ہے زیادہ کافروں کی طرف میلان ہو، جھکاؤ ہو، اور بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کافروں سے دوستی ہے، اپنوں سے دشمنی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، لیکن کافروں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ مومنوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، مومنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، مومنوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تقوی کا حکم دیتے ہوئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تقوی کے ساتھ اور کافروں کی دوستی کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ جو صحیح تقوی والا ہوتا ہے اس کی دوستی کافروں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ جو معاملات ہونے چاہیے اچھے، اور جو ساری چیزیں مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے وہ کافروں کے ساتھ تو ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ
نہیں ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ رب العالمین علم و حکمت والا ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے جب قرآن اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی کہ وہ متقی کی صفات میں سے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کیا کہا ہے کہ تقویٰ دراصل اگر اختصار کے ساتھ اس کا تعارف کرایا جائے تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ رب العالمین کا تقرب، اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے، اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکتے ہوئے اللہ کا تقرب حاصل کیجئے، یہی تقویٰ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے احکام کی پابندی اور جن چیزوں سے اللہ نے، جن صفتوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہی انسان کے لیے جنت کے حصول کی ضمانت اور جہنم سے آزادی ہے۔ اور تقویٰ یہی ہے کہ ہم اپنے اور جہنم کے درمیان جو ہے اعمال صالحہ کے ذریعے اور معصیتوں سے بچتے ہوئے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا لے۔ بہرحال اگر تقویٰ کی صفات بیان کی جائیں قرآن کی روشنی میں یا احادیث کی روشنی میں تو بہت لمبا وقت لگ سکتا ہے، لیکن اختصاراً یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اگر متقی بننا ہے اور تقوی کے صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کون سے امور ہیں جو ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہیں۔ اس لیے کہ جو واجب اور ضروری نہیں ہیں ان کے کرنے سے ہمیں فائدہ تو ملے گا، ثواب تو ملے گا، لیکن اگر ہم نہ کریں گے تو ان کے اوپر ہماری پکڑ نہیں ہوگی، گرفت نہیں ہوگی، سزا نہیں ملے گی۔ لیکن جو چیزیں فرض اور ضروری ہیں اگر ان کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، ان کی پابندی نہیں ہوتی تو قیامت کے دن ان کے حساب میں ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے اگر ہم متقی صحیح ڈھنگ کا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان امور کو معلوم کریں جو امور ہمارے اوپر واجب ہیں، جیسے صحیح العقیدہ ہونا، توحید کا پایا جانا، یہ سب سے پہلا فرض ہے بندے کے اوپر کہ وہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو توحید کی روشنی سے منور کرے، موحد بنے، سب سے پہلا فرض۔ اس کے بعد منتقل ہوں گے نماز۔ اسی لیے فرائض کے اندر سب سے اہم جو اعضاء و جوارح سے متعلق جو عبادت ہے نماز، اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے کسی بھی حال میں معاف نہیں کیا، کسی بھی حال میں معاف نہیں کیا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اگر کروٹ پر جو ہے نماز ادا کر سکتا ہے تو اسے ادا کرنی ہے۔ یہاں تک کہ اگر انسان عقل اور ہوش کے ساتھ میں ہے، کروٹ سے بھی نہیں ادا کر سکتا ہے، کچھ حرکت نہیں کر سکتا ہے، تو پوری نماز اپنی دل کے ارادے سے پڑھے، اس لیے کہ عقل اس کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ نیت اور دل کے ارادے سے سمجھ سکتا ہے کہ ابھی میں قیام میں ہوں گویا، ابھی میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، رکوع میں جا رہا ہوں، حالانکہ وہ لیٹا ہوا ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، صرف زبان حرکت کر رہی ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، لیکن نماز ادا کر رہا ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ آپ طہارت نہیں حاصل کر سکتے، مجبور ہیں، اور نماز کے وقت کے نکل جانے کا خطرہ ہے تو آپ اسی نجاست کی حالت میں نماز ادا کریں، لیکن پڑھیں۔ تو یہ اتنا اہم فریضہ ہے، اتنا اہم واجب ہے۔ اب آدمی نوافل پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، فرض کی ضائع ہو تو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب فرائض کی، چاہے وہ نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا روزہ ہو، سب اپنے شروط کے ساتھ، جو شرطیں اللہ رب العالمین نے اس کی فرضیت کی رکھی ہیں ان شرطوں کے ساتھ وہ واجب اور فرض ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا فرائض کی پابندی کرتے ہوئے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرائض لازمی طور پہ انسان کو ادا کرنا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے فرائض کا علم رکھنا چاہیے، کون سی چیزیں فرض ہیں اور کس صورت میں فرض ہیں، کب ساقط ہوتی ہیں، کب فدیہ دینا ہے۔ مثال کے طور پہ روزہ ہے تو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو فدیہ کب دینا ہے، قضا کب کرنی ہے اس کی، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم انسان کے اوپر جو فرائض کا قرض ہے وہ ادا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر وہ نوافل کا اہتمام کرے۔ اور ہر عبادت کے تعلق سے نوافل کی قسمیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، نماز کے تعلق سے بھی نفلی نمازیں ہیں، روزے کے تعلق سے بھی نفلی روزے ہیں، اسی طرح سے صدقات
نفلی صدقات ہیں جو واجب نہیں ہے لیکن بندہ اللہ کے تقرب کے لیے کرتا ہے، حج ہے، حج بھی وہ نفلی حج کر سکتا ہے اگر اس کا پہلا حج جو فرض تھا اس کو ادا کر لیا ہے۔ تو ہر فرض عبادت کے تعلق سے اس کی نفلی عبادتیں بھی ہیں، لیکن وہ اتنی ضروری نہیں ہے جتنی ضروری یہ فرض عبادتیں ہیں۔ تو فرض عبادتوں کی پابندی کرنا جو ہے یہ دراصل تقویٰ ہے کہ فرض میں کوتاہی نہ ہو اور انسان اپنے آپ کو فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کے لیے بھی فارغ کرے تاکہ درجہ کمال کو پہنچے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر متقین کی صفات پیدا کرے اور فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کے اہتمام کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کے اندر اہل تقویٰ کی صفات کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ رب العالمین جب ہمارے اوپر موت کا وقت آئے تو تقویٰ اور متقین کی صفات کے ساتھ آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔